بزرگان محترم، برادران عزیز، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پوری امت بلکہ پوری دنیا، یہ وہ دور ہے جو قرب قیامت والا دور ہے، جو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ 3 قسمیں تھیں علامتوں، ایک وہ جو قیامت سے بہت پہلے کی ہیں، دور کی علامتیں، مثلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی علامات قیامت میں سے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ قرآن نے فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور دیکھا گیا وہ 2 ٹکڑے پہاڑ کے ایک حصہ، ایک پہاڑ کے ایک طرف تھا، دوسرا دوسری کی طرف تھا، پھر وہ مل گئے۔ یہ علامات بعیدہ کہلاتی، دور والی علامتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں بھیجا گیا ہوں رسول بنا کر، اور قیامت میرے اور قیامت کے درمیان ایسا فاصلہ کہاتین، ایک انگلی آگے ہے دوسری انگلی پیچھے، لیکن یہ سب مطلب یہ کہ آخری دور ہے، یہ اس دنیا کی عمر کا آخری دور ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک، مگر آپ کے بعد اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ کائنات میں، اس عالم میں اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے تھے پچھلی امتوں پر، پچھلے زمانوں میں آخری کتاب قرآن نازل کر دی گئی، اور اب اس کے بعد کوئی اور کتاب اللہ کی طرف سے آنے والی نہیں ہے۔ اب جو کچھ بھی حالات ہیں اس امت کو قیامت تک اسی کتاب کی روشنی میں گزارنے ہیں، اسی رسول کی تابعداری اور غلامی میں گزارنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری رسول بنا کر بھیجے گئے اور سراپا ہدایت اور سراپا نور بنا کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر قیامت کی علامتیں چل رہی ہیں۔ دوسری قسم علامتوں کی فتنہ تاتار جو آیا، جس نے پورے عالم اسلام کو زیر و زبر کر ڈالا تھا، اور تقریباً 6 7ویں ہجری کے درمیان رہا ہے یہ چنگیز خان کا فتنہ، جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی مسلمانوں کے دارالخلافہ کی، اور ایسا قتل عام کیا تھا چنگیز خان ہلاکو خان نے کہ مسلمان کو کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ صرف 2 ملک اس کے مظالم سے بچے تھے، ایک مصر، ایک ہندوستان، یہاں سلطان شمس الدین التمش اللہ والے کی حکومت تھی، اور وہاں بھی ایک مرد مومن کی حکومت تھی۔ باقی سارا عالم اسلام زیر و زبر کر ڈالا تھا۔ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا تھا انہوں نے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے اپنے، جہاں وہ چھاونیاں بنایا کرتے تھے۔ کسی نے چنگیز خان سے پوچھا کہ اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اتنا قتل عام، اتنا ظلم انسانوں پر کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں خود اللہ کا عذاب ہوں جو تم پر مسلط کر کے بھیجا گیا ہوں۔ قرآن نے بھی یہی بات کہی تھی، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم اسی طریقے سے بعض ظالموں پر دوسرے ظالموں کو مسلط کیا کرتے ہیں۔ کچھ ظالموں کو سزائیں دلواتے دوسرے ظالموں سے، اور پھر ان ظالموں کو کسی اور طریقے سے سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ علامات بعید کی تھی۔ پھر ہلاک جس سے تم سوال کر رہے ہو وہ تم سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے اس معاملے کو، یعنی مجھے بھی نہیں معلوم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو جبریل نے بھی یہی کہا تھا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ ایک راز ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی، متعین وقت، کتنے سال کتنے گھنٹوں بعد آنے والی ہے، لیکن علامتیں بہت بتائی ہیں، اور یہ علامتیں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہیں۔ قیامت دم بدم قریب آ رہی ہے۔ مثلا ان علامتیں جو درمیانی دور کے آنے والی تھی، اس میں یہ ہے کہ قتل و غارت گری پھیل جائے گی،
شراب کا پینا بہت عام ہو جائے گا اور زنا کھلم کھلا ہونے لگے گا، اور لوگ اس طریقے سے قتل کیے جائیں گے کہ نہ قتل کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ جس کو قتل کیا گیا اس کو معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ قتل کی کثرت ہوگی، ظلم کا دور دورہ ہوگا، مسلمانوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہوگی، پھوٹ انتہائی عروج انتہائی درجے کو پہنچی ہوئی ہوگی، پھوٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں گے مسلمان، جھوٹ کا دور دورہ ہوگا، دھوکہ بازی عام ہوگی، اور لیڈر دجال ہوں گے اس زمانے کے۔ ایک تو دجال اکبر آنے والا ہے، وہ امام مہدی کے زمانے میں آئے گا، اس سے فرمایا کہ اس سے پہلے کئی دجال آئیں گے، تقریباً 30 کی تعداد یاد پڑتی ہے، 20 یا 30 تعداد بتلائیے دجالوں کی کہ وہ دجال آئیں گے، اور فرمایا کہ وہ کیسے دجال ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ وہ الائمۃ المضلون، گمراہ کرنے والے لیڈر گمراہ کریں گے، ڈرامہ بازیاں کریں گے، دھوکہ بازیاں کریں گے، قسمیں کھائیں گے، جھوٹے دعوے کریں گے، لیڈروں کی لوگوں کی لیڈری کریں گے، مگر حق کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے یا کسی باطل کے فروغ کے لیے یا ظلم و ستم کو مزید بڑھانے کے لیے۔ بہت ساری علامتیں بتائی تھیں، ایک علامت یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اس زمانے تو فتنے آئیں گے اتنی کثرت سے کہ تموج کا موج البحر، کہ جس طرح سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، موجیں ہوتی ہیں کہ ایک ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے، اور کوئی ادھر سے آتی ہے کوئی ادھر سے آتی ہے، اس طریقے سے وہ موجیں ماریں گے فتنے، ادھر سے بھی فتنہ آئے گا، ادھر سے بھی آئے گا، سامنے سے بھی پیچھے سے بھی، بچنا مشکل ہو جائے گا ان فتنوں سے۔ ایک علامت یہ ارشاد فرمائی تھی کہ یقلل بعضها بعضا، وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ ایک فتنہ دوسرے فتنے کو چھوٹا کر دے گا، ہر آنے والے فتنے پچھلے فتنوں کو چھوٹا کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جو فتنہ آیا ہوا ہوگا لوگ اسی کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوں گے، مگر ابھی وہ اس سے نہیں نمٹے ہوں گے کہ دوسرا فتنہ اس سے بڑا آ جائے گا، اس کے مقابلے میں پچھلا فتنہ چھوٹا نظر آئے گا۔ سمندر کی موجیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، آتی ہیں، بڑی اونچی لہر نظر آتی ہے، یہاں پہنچتے پہنچتے وہ ابھی ختم نہیں ہوتی کہ پیچھے سے اس سے اونچی لہر آ جاتی ہے، اور اس کے پیچھے اس سے اونچی لہر آ جاتی ہے، اس کے پیچھے اس سے پیچھے لہر آ جاتی ہے۔ آج ہم اسی طوفانوں کے موجوں سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھیں کیسے مسلسل فتنے ہیں، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا فتنہ آ جاتا ہے۔ اور سب فتنہ اصل میں کہتے ایسی چیز کو ہیں، قتل و غارت گری کے زمانے کو بھی فتنہ کہتے ہیں، جب فتنہ فساد پھیلا ہوا ہو لوگوں میں۔ اصل میں فتنہ آتا، فتنے کے معنی ہے آزمائش، آزمانا۔ فتنے کی حقیقت یہ ہے کہ واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ اس میں آدمی کو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، اس کی موافقت کروں یا مخالفت کروں، فیصلہ کرنا مشکل ہے، ملتبس ہوتے ہیں حالات۔ ہم آج انہی حالات سے گزر رہے ہیں، اور بڑی بڑی علامتیں شروع ہونے والی ہیں، جن کا آغاز امام مہدی کے ظہور سے ہوگا۔ امام مہدی ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور سے پہلے جو حالات دنیا میں پیش آنے والے ہیں، جتنا میں نے غور کیا وہ تمام علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب کبھی بھی کسی بھی دن اور کسی بھی تاریخ اور کسی بھی سال اور کسی بھی سن میں امام مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے۔ صرف ایک علامت ایسی ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی، اور جب وہ ظاہر ہوگی تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن وہ بھی شبے کے درجے میں ہے، یقین کے درجے میں ہے۔ وہ یہ کہ ایک علامت امام مہدی کی یہ بتلائی گئی ہے احادیث میں کہ امام مہدی اہل حق کا لشکر لے کر جہاد کریں گے اور اس تو دنیا کو فتح کریں گے، استنبول کو، ترکی کے دارالحکومت کو۔ یہ فتح کرنا ظاہر ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے جب استنبول مسلمانوں کے قبضے سے نکلا ہوا ہو، تو امام مہدی پھر جا کر اس کو حاصل کریں گے۔ اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید امام مہدی کے ظہور سے پہلے خدا نخواستہ
استنبول ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور جب وہ نکل جائے گا تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی یقینی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے، امام مہدی کے ظہور کے بعد تو جہاد شروع ہو جائے گا، نفیر عام ہوگی جہاد کی، تو اور بس اس وقت مسلمان اور کافر دو ہی قومیں ہوں گی جن کے درمیان جنگ ہو رہی ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے اور اس کے بعد اسی جنگ و قتال کے زمانے میں استنبول مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر امام مہدی اس کو دوبارہ حاصل کر لے۔ اس بات سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ علامت ابھی باقی ہے، یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، کبھی بھی امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ایک خاص علامت یہ ہے کہ پھوٹ پڑی ہوئی ہوگی پوری امت میں۔ آج ہم دیکھتے ایسی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، گھر گھر، محلہ محلہ، فرقہ وارانہ، سیاسی پھوٹ، جماعتوں کی، گروہوں کی پھوٹ ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ سب علامتیں ہیں، یہ تو ظاہر ہو کر رہیں گی، تقدیر میں لکھی گئی ہیں۔ ان علامتوں کو روکا نہیں جا سکتا، ان فتنوں کو روکا نہیں جا سکتا، نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا، لیکن ایک دعا کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ یا اللہ ان فتنوں میں ہمیں شامل نہ فرما، ان فتنوں سے ہمیں بچا لے۔ فتنے ہوں گے، قتل و غارت گری ہوگی، اور اللہ کی نافرمانیاں انتہائی درجے میں ہوں گی، بے حیائی بھی پھیلی ہوئی ہوگی، ظلم و ستم بھی پھیلا ہوگا، قتل و غارت گری بھی پھیلی ہوگی، لیکن ہم یہ دعا کر سکتے کہ اللہ ان خرابیوں سے ہمیں بچا لیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے، کھلے ہوئے فتنوں سے بھی اور چھپے ہوئے فتنوں سے بھی۔ چھپے ہوئے فتنے دل میں ہوتے ہیں، کبھی کبر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی حسد پیدا ہو جاتا ہے، بے وجہ کسی سے دشمنی دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کبھی چھپے ہوئے فتنے گھروں میں ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، اولاد کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھلائی اور خود دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ سے فتنوں، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے، کھلے ہوئے فتنوں سے بھی، چھپے ہوئے فتنوں سے بھی۔ دیکھیں یہ دعا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ فتنے نہ بھیجیے گا، یہ دعا نہیں کی کہ فتنے نہ آئیں دنیا میں۔ کیوں نہیں کی؟ یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئیں گے، تقدیر میں فیصلہ ہو چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے چکے، قرآن حکیم نے بھی اس کو بتا دیا۔ ان فتنوں کو روکا نہیں جا سکتا، نہ اس کے لیے دعا مانگی گئی، دعا تو اس کی مانگی گئی کہ فتنے آئیں گے، لیکن یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے، ہمیں بچا لیجیے، ہمارے گھر والوں کو بچا لیجیے۔ چنانچہ آج کا پیغام میرے نزدیک سب سے بڑا یہی ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، کہ یہ دعا کیجیے، اہتمام سے کیجیے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم کو کھلے ہوئے فتنوں سے بھی بچائیے، چھپے ہوئے فتنوں سے بھی بچائیے۔ ایک بات اور، فتنوں سے بچیں گے کس طرح؟ قرآن نے بتایا کہ جو مصیبتیں آتی ہیں لوگوں پر وہ انہی کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ان کے بدعمالیوں کی سزا کو چکھائی جائے ان کو، تاکہ پھر یہ توبہ کر لیں۔ مومنین کو جو مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ڈالا جاتا، یاد رکھیے۔ کافروں کے اوپر جو عذاب آئے پچھلی قوموں پر، ان کو ختم اور برباد تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، اب ختم ہو گئی۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، قرآن نے ان کی داستانیں سنا دی۔ ان قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے تھے عذاب، اس امت پر ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اس امت کو ختم کرنے والا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اس امت پر جو عذاب آئیں گے
وہ آئیں گے اس واسطے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر، لعلہم یرجعون، تاکہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے۔ تو بھئی آج کا پیغام یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے شہر کا جو حال ہے، کیسے قتل و غارت گری مچی ہوئی ہے، قتل کرنے والے بھی مسلمان، قتل ہونے والے بھی مسلمان، کسی کو اپنی جان مال اور آبرو کی حفاظت کا اطمینان نہیں، باہر سے آنے والے بھی ڈرتے ہیں۔